علی بھی امت مصطفیٰ کے پیچھے ہیں، سرکار کائنات بھی امت کے پیچھے ہیں۔ ارے یہ ان کے گھرانے کا چشم و چراغ غوث اعظم بھی امت مصطفیٰ کے پیچھے ہے۔ صدائیں قیامت میں دو آوازیں اٹھیں گی، یاد رکھ لیجئے کتنی؟ دو آوازیں اٹھیں گی۔ ایک آواز عالم کی ہوگی، کیا؟ نفسی بنفسی نفسی بنفسی۔ ایک آواز ہوگی امتی امتی امتی، ایک آواز عالم کی، ایک آواز مصطفیٰ کی، دو آوازیں ہوں گی، مگر ایک دھیمے سے بھی آواز آئے گی، تیسری ایک آواز تیسری آئے گی۔ جب یہ دو آوازوں کے ساتھ جب عالم تیسری جانب دیکھے گا، جب پلٹ کر دیکھے گا، ہرا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ ارے جھنڈے تو دنیا میں ہم نکالتے ہیں تو کئی لوگ فتوے دے دیتے ہیں۔ بروز قیامت پورا عالم قیامت میں جمع ہوگا، نیچے کی طرف دیکھو عالم ہی عالم، اوپر کی طرف دیکھو تو سارے لہراتے جھنڈے ہی جھنڈے۔ نکالو قیامت سے جھنڈے نکالو۔ یہ کیا ان کے باپ دادا بھی نہیں نکال سکتے؟ کیوں؟ خود سرکار نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ کیا نکالیں گے یہ؟ کیا نکالیں گے؟ جب سرکار کے ہاتھ میں، حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اس کے تین رنگ ہوں گے، لال ہرا سفید۔ کتنے؟ لال ہرا سفید، یہ تین رنگ ہمارے ہیں۔ لال ہرا ہمارے ہیں، سفید امن کی نشانی ہے، یعنی امامت کی نشانی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تین رنگ ہمارے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جھنڈا زمین سے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے نا اتنا چوڑا ہوگا، مغرب و مشرق کا جتنا فاصلہ ہے وہ اتنا لمبا ہوگا۔ اوپر لال رنگ ہوگا، بیچ میں سفید ہوگا، نیچے ہرا ہوگا۔ وہ نور سے چمکتا ہوگا۔ کیا؟ نور سے چمکتا ہوگا۔ اور ان تین رنگوں پہ بھی لکھا ہوگا، اوپر بھی لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اوپر۔ بیچ میں لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ نیچے ہرے رنگ میں لکھا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہو گئی بات۔ اب اس کو ذرا میں سمجھاؤں، ذرا ہمارے بچے بھی سمجھ لیں۔ بسم اللہ کو اوپر لکھا کیوں؟ درمیان میں الحمدللہ لکھا کیوں؟ نیچے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لکھا کیوں؟ ارے نادانو سمجھ جاؤ، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ خدا نے بھی وہ عظمت رکھا ہے کہ پہلے وہ نام کی برکت ادا ہو، پھر اس کی تعریف ہو، اور جس کی تعریف کے ساتھ مصطفیٰ کی رحمت چھا جائے۔ دوسری بات سمجھ لو، عام بات ہے یہ، اگر مصطفیٰ کی رحمت چاہتے ہو تو بسم اللہ سے شروع کرو، شکر خدا کا ادا کرو، تب جا کر رحمت مصطفیٰ ملے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ خدا نے لہراتے ہوئے جھنڈے پہ بتا دیا کہ کیا ہرا رنگ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہر جگہ ہرا ہی ہرا ہے، رحمت ہری ہے۔ رحمت کیا ہے؟ ہری ہے۔ بسم اللہ لال ہے، الحمدللہ سفید ہے، الحمدللہ سفید ہے۔ اگر سفیدی
خدا کی طرف ہے، ہر رنگ میں ہے. کیا ہے؟ ہر رنگ میں ہے، ہر ذات میں ہے، ہر شے میں ہے. خدا کا نور زمین و آسمانوں پر گھیرا ہوا ہے، ہر جگہ چھایا ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی کیسے؟ بسم اللہ سے شروع. کس سے شروع؟ بسم اللہ سے. اور عرش معلی لال ہے، زمین اس کی ہری ہے، زمین اس کی ہری ہے، اور کرسی پیلی. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یہ ہرا رنگ مصطفیٰ کا تاج ہے. کیا ہے؟ تو روز قیامت جھنڈا لہرا کر سارے عالم کو بتا دیا، آج چلے گی صرف ایک ذات ایسی ہوگی جو رحمت کا تاج پہن کر تمہارا نبی بن کر آ جائے گی. تو وہاں یاد رکھیے، ان سے بھی پوچھ لینا میرے جانے کے بعد، ذرا قرآن سے بتا دے، ذرا قرآن سے بتا دے. ہے نا آپ کے پاس بڑے بڑے ہٹے کٹے مولوی بن کر آ جاتے؟ پوچھ لینا میرے جانے کے بعد پوچھنا، کیونکہ میرے سامنے دال غلطی نہیں ہے. ذرا قرآن سے بتا دو، قیامت میں ہم پکارتے نا اللہ اللہ کر کو، قیامت میں کون تو پکارتا؟ کیا بولنا؟ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، کون تو پکارتا کیا؟ ذرا بتا دے با قرآن سے، نہیں تو حدیث سے تو بتا دے با بولنا. قیامت میں، کیونکہ ہر مصیبت وہی ہے، نفسی بنفسی کی حالت وہی ہے، سبا نیزے پر سورج وہی ہے، تپتی ہوئی زمین وہی ہے، دوزخ و جنت کا فیصلہ وہی ہے، میزان اعمال نامے تولنے وہی ہے، پل صراط کا راستہ وہیں پر ہے کہ نہیں؟ ایسے سخت ترین راستے پر اللہ بچا لے، اللہ اللہ، کون تو ذکر کرتا کیا با بولنا؟ اگر وہ سچا ہے، ایمان والا ہے تو بولتا نہیں، بولتا کیوں؟ ہے نہیں. قرآن بھیج رہا ہے، خود قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ سارے مل کر پہلے آدم کے پاس جائیں گے. اب یہاں بولتے وسیلہ چلتا نہیں، نسبت چلتی نہیں، درگاہ پہ جانا نہیں، صاحبہ کا نہیں جانا نہیں. ارے گھامڑ، قرآن بھیجتا ہے آ صاحب کے پاس. صاحب کس کو بولتے؟ یہ ہمیں صاحبہ ہمیں نہیں دیے نام، اللہ دیا. صاحب الکتاب کس نے دیا نام؟ صاحب الرسول، صحابہ کو صاحب الرسول کس نے دیا نام؟ قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ارے ان پڑھ ہے بھائی. یہ صاحب نام کس نے دیا؟ اللہ سے نے دیا. صاحب اس نے بولے تو اللہ دیا سو نام نہیں ہے، تو کس کا انکار کرتا؟ صاحب کا، اللہ کا. صاحبہ کے پاس جانا نہیں، کہیں کو جانا نہیں. شرک ہے کہاں تو بھی لکھو، شرک بولتے ہیں. شرک نہیں تو پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہوا بول تو شرکت ہی ہو گئی. اب اس کو بول، بات سمجھ میں آئی نا؟ نہیں جانا. آدم کے پاس جائیں گے، کون جائیں گے؟ عالم جائیں گے. آپ بولو اس سے اللہ کے پاس جا، تو کہیں کو نہیں گئے، چھوڑ دیا. آدمیوں کے ساتھ مل کو انہیں بھی گئے آدم کے پاس. بابا آدم آج بچا لو، بچاتے دنیا میں نہیں بولے تو رے آپ کہیں کو آیا رے گھامڑ. کیوں؟ دنیا مثال الآخرت، دنیا مثال ہے آخرت کی. جب آدم کے پاس گئے انہیں بھی جاتا پیچھے. آپ لوگوں کو معلوم کی نہیں کہ میں جہاں باہر تقریر کرتا نہیں، سب سے زیادہ پیچھے چھپ کو سننے والے انہوں چھو. صاحب ہمارے بارے میں کیا بول دے گی، ڈر پیدا ہوتا نا صبح میں، لوگ کان جوتے مار دے گی کیا کی، ہے نا؟ تو کیا کرتے ہیں، یہ بھی جاتا پیچھے، میں بھی آتا. تو کہیں کو آتا نہیں، ذرا میں بھی ان سے. ان کی عاجزی پہ دیکھنا، میں چلا تو نہیں، اللہ کے سوا کچھ نہیں بولتے. ٹائم پڑا تو خدمہ سب سے پہلے ان چم لیتے. کیوں؟ مسئلے کم مسالے زیادہ.
گیسٹرک کی بیماری ڈکراں زیادہ ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے. بات سمجھے نا, ہوش میں آؤ, کچھ بھی نہیں ہے, محبت کو ساتھ رکھو, بیڑا پار. لاکھ باتیں کرنے والے کرنے دو, جہنم میں جلنے والے جلنے دو, ہم کو کیا. یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو ایک ہی بات بولنا, ہندے جا بات تو جہنم میں ہمیں جنتی جا با بولنا. کیوں برے باتیں برے کو چاہتے بھائی, گالی دینے والا گالی دیتا, من میں جو رہتا وہ چاہتا. اب اس کے من میں بغاوت ہے, صاحبہ ان کو کیا کرے نہیں, کیا کرے گی ان کو صاحبہ, کسے معلوم. بولے تو بھڑک جاتے, کیا تو اس کے باپ دادا کا مال کھائے دبائے, کچھ بھی نہیں نا. نہیں تو جاتے آدم کے پاس, بابا آدم آج کا وقت نازک ہے, بچا لے. سب سے زیادہ انہوں سے روتے گئے کہ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ, ہمیں بھی جاتے ہیں نا, دیکھیں گے دل سے کتنے لوگ روتے کہ وہاں پہ. آدم بولتے میں نہیں کر سکتا با, آج کے دن خدا غضب میں ہے, قہار ہے, غصے میں ہے, میں نہیں کر سکتا با. نوح کے پاس جا بولتے. اب آدم نبی ہیں, نبی کا کام ہدایت دینا, نبی کا کام ہدایت دینا. نبی بول سکتے تھے ارے گھامڑ آج کے دن ہمارے پاس کئی کوئی آیا. ابھی لوگ سمجھتے نا نبی بھی ہمارے برابر کو, ہمارے پاس کئی کو آیا با, خدا کو پکار, خدا کے پاس جا, بچا لے, بچا لیتا. مجھے بھی معلوم آج خدا نہیں بچاتا. آج ہمارے خطائے گناہ اتنے ہو گئے, خدا اٹھا کو پٹکتا. اب پٹکنے سے بچنا, کسے دیکھنا. آدم کے پاس گیا, آدم بولتے آج میری نہیں چلے گی, نوح کے پاس جا. حالانکہ آدم بول سکتے خدا کے پاس جا, نہیں بولیں گے نوح کے پاس جا. کیوں 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 یہ بتا رہے ہیں, ارے نادان, جب دنیا میں رہ تک سلسلہ نسبت اور وسیلہ اور سب انکار کرتا ہوا آیا ہے. آج دیکھ لے, آدم سے لے کر نوح, نوح سے ابراہیم, ابراہیم سے اسماعیل, الیاس, اور اس سے ہر نبی سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ تک جو بھیجیں گے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, جب یہ گزرتا ہوا ہر نبی ہر رسول کے پاس آئے گا, سلسلہ نام اسی کا ہے. دنیا میں سلسلے کا انکار کرتا تھا, جب سلسلے کا دنیا میں انکار کرتا تھا, بروز قیامت سورہ بقر کو پڑھ کر دیکھنا, سیقل کا پارا پڑھ کر دیکھنا, خدا نے بڑی شان سے بیان کیا ہے, بڑی شان سے آیتوں کا نزول فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی دوسرے نبی کے پاس, ہر رسول دوسرے رسول کے پاس لوگوں کو بھیجتے رہیں گے, اور ہر نبی کہے گا آج میری نہیں چلے گی, اس نبی کے پاس جاؤ, میری نہیں چلے گی, اس جگہ چلے جاؤ. عیسیٰ کے پاس آئے, سارا سلسلہ ختم, سارا سلسلہ ختم ہے نا. یہ سلسلہ ہے, کیا بولتے اس کو, یہ سلسلہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا. جب عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے, یاد رکھیے کیا فرمائیں گے, آج میری نہیں چلے گی. مگر حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر خاموش نہیں رہیں گے. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہ خدا کا پتہ دیا, نہ مصطفیٰ کا نام دیا. جب عیسیٰ کے پاس آئے تو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, آج صرف ایک ہی ذات کی چلے گی, ایک ہی ذات کی شان رہے گی, اور وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ. اے لوگوں, سب مل کر اس ذات محمد کے پاس چلو, تم بھی چلو, ہم بھی آتے ہیں. یہ وسیلہ ہے, یہ سلسلہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہے, یہ سلسلہ ہے, یہ وسیلہ ہے. عیسیٰ نے روح اللہ ہے نا, کلمت اللہ ہے, کیوں نہیں کہا خدا کے پاس چلو, خدا کے پاس چلو. پوچھو نبیوں سے کسی نبی نے کہا ہو؟ نہ. آج ایک ہی ذات کی چلے گی. جب عیسیٰ, سارے نبی, سارے پیغمبر, سارے رسول اپنی امتوں کو لے کر, ہماری امت سب مل کر مصطفیٰ کے پاس آئے گی.
اور کہے گی یا رسول اللہ ارحم لنا، ہم پر رحم کھائیے، ہمارے حال پر رحم کھائیے، آج ہمارے لیے دعا کیجئے، بخشوائیے، شفاعت کیجئے، آج ہم خدا کے قہر و غضب سے ڈرتے ہیں، یا اللہ کے رسول سوائے تمہارے اور کوئی نہیں ہمارا۔ تو رسول فرماتے ہیں اے لوگوں ڈرو مت، گھبراؤ مت، آج کے دن کے لیے میں ہوں، انا رہا سب کے لیے میں ہوں، میں ہوں، میں۔ رسول نے کیوں نہیں کہا خدا ہے؟ کیوں نہیں کہا خدا ہے؟ ڈرو مت، گھبراؤ مت، آج ہی کے دن کے لیے میں ہوں، میں ہوں، میں۔ ہر نبی بھی ہیں، ہر رسول بھی ہیں، ہر پیغمبر بھی کھڑے ہیں، ہر امت بھی کھڑی ہے، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، شہید بھی ہیں، سب کھڑے ہیں۔ سب سے کہا کہ آج کے دن کے لیے میں ہوں، ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو گھبراؤ مت۔ سب ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، خدا قہر میں ہے، غصے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہے، اس کے جلال کو، غصے کو ٹھنڈا کرنا کسی کے بس کے بات نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں میں رحمت والا ہوں، اسے ٹھنڈا کرنا مجھے آتا ہے، جس کسی کو نہیں آتا وہ مجھے آتا ہے۔ فوراً اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں پکارا الہی، جب آواز مصطفیٰ کے لب اطہر سے نکلتی ہے تو عرش معلیٰ پہ بھاگنے والی ذات خدا جلال پر رہنے والی فوراً جمال پہ آ جاتی ہے، فرماتی ہے یا رسول اللہ اے میرے حبیب ارفع راسک، سر کو اپنے اٹھا لے اور بخشوا لے، جتنا کو بخشوانا چاہتا ہے آج میں تجھے راضی کر دوں گا۔ کیا کہا خدا نے؟ آج میں تجھے راضی کر دوں گا، راضی کر دوں گا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں ہاں آج مجھے خدا راضی کرنا چاہتا ہے۔ ساری دنیا، ساری کائنات، سارے اولیاء، صالحہ، پیغمبر، انبیاء خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک گلی کوچے والے بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، بھائی خدا راضی ہو جائے گا، خدا راضی ہو جائے گا، خدا راضی۔ ارے نادان، ہاں دیکھ خدا کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ فرمائے گا میرے رسول میں تجھے راضی کر دوں گا۔ رسول فرماتے ہیں اے اللہ جب تک میرا نام لیوا ایک بھی دوزخ کی طرف جائے گا، قسم تیرے عزت و جلال کی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا۔ فیصلہ کر دیا۔ اب خدا کو راضی کرنا ہے مصطفیٰ کو یا بندوں کے گناہ کو گننا ہے؟ بندوں کے گناہ کو گننا ہے یا خدا کو، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے؟ ارے گناہ تو ایک طرف، خطائیں ایک طرف، بندے ایک طرف، اے میرے رسول تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، بس بول، چاہ جو چاہتا ہے میں وہ آج دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول نے جنت نہیں مانگی، رسول نے جنت نہیں مانگی، نہ اپنے